و سامعین ذوی الاحترام، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس بات پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا جو میں نے تم تک دین پہنچایا ہے، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یہ مہینہ ماہ جمادی الثانی، اس کی 20 تاریخ آج جو تاریخ ہے، یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو نبی پاک علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی ہے، سب سے چہیتی بیٹی ہے، ان کا آج یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم ان کے کچھ مناقب کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بے شمار مناقب اور فضائل اپنی زبان مبارک سے بیان کیے ہیں، ان تمام کا یہاں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے نام مبارک کے سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کا نام مبارک فاطمہ رکھا، اور آپ کے القابات میں سیدہ، زہرا، بتول اور طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، یہ بہت سارے آپ کے القابات ہیں۔ آپ کے نام مبارک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ بھی دوزخ سے آزاد ہے، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے، جس کے دل میں ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ سے آزاد فرمائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے، یعنی وہ دوزخ میں دور دور تک ان کا کوئی فاصلہ اس سے نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آج ولادت ہے۔ آپ کی تاریخ میں بھی بعض مؤرخین کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول 20 جمادی الثانی کا ہے، اور ولادت کے سن کے بارے میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ ہجرت اعلان نبوت کے 1 سال پہلے پیدا ہوئی یا 5 سال پہلے پیدا ہوئی، اس کو لے کر مؤرخین کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن آپ کا نکاح ہجرت کے دوسرے سال ہوا، اس میں کسی مؤرخ کا اختلاف نہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو اس کے دوسرے سال میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدہ کائنات ہے، کائنات کی ساری عورتوں کی سردار ہے، دنیا میں بھی سردار رہی ہے، آخرت میں بھی سردار ہے۔ لیکن آپ کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر ایک عنصر پایا جاتا ہے سادگی کا، قناعت کا، اللہ پر توکل اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا۔ یہ ایسا عنصر ہے جو کہیں اور کو پڑھنے میں نہیں ملتا۔ دونوں جہانوں کے مالک مختار سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے۔ وہ نبی جو آسمان کی طرف انگلی کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ سورج کو حکم دے دے تو سورج پلٹ کر آ جائے، جھاڑ کو حکم دے دے تو جھاڑ اپنی جڑوں سے نکل کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے۔ جب آپ چلا کرے تو چرند پرند جھاڑ درخت ہر کوئی آپ کو سلام کرے۔ ایسی عظمتوں کے مالک کی بیٹی ہے، لیکن آپ کی سادگی کا یہ عادت ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں رہا کرتی تو اپنے گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی، خود کا کھانا پکاتی، چکی چلا کر آٹا پیسا کرتی، مشک سے پانی بھر کر لایا کرتی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ کام کرنے کی وجہ سے سیدہ کائنات کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اتنی محنت آپ اپنے گھر کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس سے ہم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ غلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو حضرت مولا کائنات گھر کو تشریف لائے اور فرمایا کہ اے فاطمہ، نبی پاک علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اگر تم چاہو تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کر ایک غلام اپنے لیے کام کرنے کے لیے لے کر آؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اس میں سے ایک غلام مجھے دے دیجیے تاکہ میں اس سے خدمت لے سکوں، میرے ہاتھوں پر چھالے آ گئے ہیں، مصروفیات ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم کو غلام دے دوں اور میرے غلام میرے پاس پڑھنے والے میرے ساتھ والے صحابہ بھوکے رہ جائے تو یہ انصاف کی بات کہاں ہے؟
ہاں اگر تم یہاں مجھ سے کچھ مانگنے آئی ہو، میں غلام کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ کیا تمہیں میں اس سے اچھی چیز نہ دوں؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا یا رسول اللہ دیجیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ کیا ایک مرتبہ آیت الکرسی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو 5 وقتہ نمازوں کے بعد پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم نبی پاک نے دیا، اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتا ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور یہ تسبیح فاطمہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا میں غنی کر دیتا ہے، دین میں بھی مالا مال کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ ایک فضیلت بتائی۔ پھر ادھر مدارج النبوہ نامی کتاب میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے بھی یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں ان کے والد حضرت ابو بکر سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو یہ جو دونوں طرف سے محبتوں کے تبادلے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کا دامن تھامے رکھیں۔ اہل بیت اطہار کا بھی دامن ہمارے ہاتھ میں رہے، صحابہ کرام کا بھی دامن رہے، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں رہے، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں رہے۔ کسی ایک کی محبت ہوگی، ایک سے بغض ہو جائے گا تو یہ ہمارے لیے ایمان کو غارت کر دینے، ایمان کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ ان دونوں کا ایمان، ان دونوں کی محبت ایمان کی سلامتی کی سند ہے۔ یہ دونوں کی محبت لے کے جائیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت فاطمہ سے کس طرح تھی، اس روایت سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کبھی سفر کے لیے باہر جاتے، لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر پر جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان سے کلام کرتے، اس کے بعد اپنے گھر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کر آتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنۃ او نساء العالمین، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مومن مردوں کی، تمام مومن عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا او نساء العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں کی سردار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، دنیا کی عورتوں کی بھی سردار اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا فاطمہ، اور میدان محشر میں جنتی عورتوں کی سردار بھی جس کو شرف ملے گا وہ تم ہی ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 عورتیں اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار رہی ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ اس زمانے کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت آسیہ، یہ فرعون جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آتا، یہ ان کی نیک بیوی تھی، اللہ پر ایمان لائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور عظمت عطا فرمائی کہ سارے زمانے کی عورتوں پر ان کو سردار بنا دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی بیوی اور سب سے زیادہ چہیتی بیوی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام زمانے کی عورتوں پر ممتاز فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، یہ ان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خاتون بنی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت خدیجہ سے بھی افضل ہے، حضرت آسیہ سے بھی افضل ہے،
حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا افضل ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا، میرے جسم کے حصے کا ٹکڑا ہے. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. محدثین کرام سے لوگوں نے پوچھا کہ کون افضل ہے، تو تمام محدثین نے فرمایا کہ فاطمہ افضل ہے. ہم فاطمہ کو اس لیے سب سے افضل قرار دیتے ہیں عورتوں پر کیونکہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہے. کوئی نبی پاک علیہ السلام کے جسم کے حصے کے برابری نہیں کر سکتا. اسی لیے تمام مفسرین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام عورتوں میں، چاہے حضرت خدیجہ ہو، حضرت آسیہ ہو، حضرت مریم ہو، ان سب پر فضیلت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے، اور اس بات سے حاصل ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہاں دنیا میں تو شان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بتائی، میدان محشر میں بھی کیا آپ کی شان ہوگی نبی پاک علیہ السلام نے بتلا دیا. روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جب سواری آئے گی، ایک روایت میں سواری کے گزرنے کا ذکر ہے، ایک روایت میں ہے کہ جب آپ پل صراط سے گزرے گی، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجمع، اے محشر والوں، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد علیہ السلام، یہاں تک کہ جب تک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہاں سے گزرنا چاہے. سارے محشر کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ اپنے سروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. کیوں؟ کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گزر ہونے والا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا گزر ہوگا تو آپ کے دائیں بائیں جنت کی 70,000 عورتیں ہوں گی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پروٹیکشن دے گی، پروٹوکول دے گی. یہ مقام میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائے گا. محدثین نے ان حدیثوں کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ یہ مقام فاطمہ الزہرا کو اس لیے دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو سراپا حجاب میں رکھا. کبھی چاند اور سورج نے ان کے بالوں کو نہ دیکھا. ایسا پردہ دنیا میں حضرت فاطمہ الزہرا نے کیا تو وہ پردہ کرنے کی برکت اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں بتلائے گا. اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے. آج ہم غور کریں کہ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے، ہم اپنے بچوں کو کس طرح کے لباس پہنا رہے ہیں. برقع تو بڑی دور کی بات ہو گئی اس زمانے میں، اللہ ماشاء اللہ کچھ گھر کی عورتیں پہنتی ہوں گی برقع. اس کے بعد برقعے کا نام ختم ہو گیا، نہ اس کا لباس باقی رہا. اس کے بعد ہم اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسے لباس پہنا رہے ہیں جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف. مردانہ لباس پہنائے جا رہے ہیں اور اتنے ٹائٹ لباس پہنائے جا رہے ہیں کہ جس سے جسم کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے، اور ایسے لباس جس سے ان کے اعضاء کا ظاہر ہونا، اور ہاف آستین کے لباس جس سے ان کے بدن کا حصہ ظاہر ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ دیوس ہے وہ شخص جو اپنی گھر کی عورتوں کے اسلام کی تعلیمات نہ دے. یعنی دیوس بہت خراب انسان کو کہتے ہیں. ایسے شخص کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ اعمال ہمارے لیے، ہم نمازیں پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، کافی نہیں ہے. یہ اعمال ہمارے لیے جہنم میں پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں تک اسلامی تعلیمات کو پہنچائیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کو بتائیں کہ حضرت فاطمہ کا کیا معاملہ تھا، کس طرح کا وہ پردہ کیا کرتی تھی. دنیا میں جب تک رہی پردہ کرتی رہی. وقت وصال آیا، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں وصال سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے غسل فرمایا، صاف کپڑوں کو زیب تک فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے اسی حالت میں تو مجھ کو اب غسل نہ دینا کیونکہ میں نے غسل کر لیا. حضرت علی فرماتے ہیں جو فاطمہ نے وصیت کی تھی، حضرت فاطمہ نے، ہم نے اسی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بعد وصال ان کو اسی طرح تدفین کی. بعد میں بھی ان کا غسل نہیں دیا گیا. اور یہ جو آج ڈولے کی حیت ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو ڈولا ہوتا ہے اس پر کپڑا اڑایا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ معاملہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا اسلام کے بعد. ان کی ایک باندھی تھی، حبشہ کی رہنے والی تھی. انہوں نے حبشہ میں یہ نظام دیکھا تھا. حضرت فاطمہ اس بات کو لے کر پریشان رہتی تھی کہ میں نے تمام زندگی لوگوں سے پردہ کیا ہے، لیکن جب جنازہ لے جایا جاتا ہے تو جنازے پر اس وقت اس طرح کا اہتمام نہیں تھا.
جب جنازہ کفن میں لے جایا جاتا ہے تو جسم کی ساخت اور حیت نظر آتی ہے. حضرت فاطمہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرے جسم کی ساخت کو حیت کو دیکھے. حضرت فاطمہ اس بات کو لے کر پریشان تھی تو انہوں نے یہ سنایا کہ میں نے ملک حبشہ میں یہ طریقہ دیکھا ہے. حضرت فاطمہ نے اس کو پسند فرمایا. حضرت ابوبکر کا دور خلافت ہے, حضرت فاطمہ نے اسی طرح کا ڈولا بنوانے لگوایا. اس کے بعد یہ حکم دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس طرح سے میرا جنازہ لے جائے, اور دن کے وقت میں نہیں رات کے وقت میں میرا جنازہ لے جایا جائے, تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے پر نہ پڑے. ایسی حیات عالم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. تو یہ باتیں ہم کو بھی جاننی چاہیے, اپنے گھر والوں کو بتانی چاہیے. ہم نہ یہ باتیں ان کو بتاتے ہیں, نہ وہ کوئی غیر کام غلط کام کرے تو ہم اس پر ان کو تاکید کرتے ہیں, ٹوکتے ہیں. زندگی گزر رہی ہے اسی طرح گزر جائے گی, لیکن کل قیامت میں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ سے پوچھا جائے گا, آپ حاکم ہیں, آپ راعی ہیں, آپ گھر کے بڑے ہیں, تو سارے گھر والوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے. یہ ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان اور عظمت بتاتے ہوئے اور فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ, بے شک تیرے راضی ہونے میں اللہ تعالیٰ کی رضا چھپی ہوئی ہے. تو راضی ہوتی ہے کسی سے تو اس سے مولا تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, اور اگر تو کسی سے ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ نے تجھ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تیری ناراضگی رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. یہ مقام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. اب دیکھیں, ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ کی کنیز ہے, حضرت فاطمہ کی باندھی ہے, لیکن ان کی سیرت پر عمل نہیں کرے گی تو کیا حضرت فاطمہ ان سے خوش ہوگی یا ناراض ہوگی؟ اگر حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ بھی ان سے خوش اور راضی نہیں ہوگا. اس بات کا اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قناعت کو پسند کیا کرتی تھی, یعنی جو ہے جس طرح کا ہے اسی میں آپ گزارا کرنے کو پسند کیا کرتی تھی. کوئی چیز کی آپ خواہش نہیں فرماتی تھی. ابھی میں نے خطبے میں جو ابتدا میں کہا کہ ہر چیز اگر چاہتی وہ حکم فرما دیتی تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرما دیتا, کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قناعت کو پسند کرتی تھی, جو ہے جیسا ہے اسی پر آپ گزارا کر لیا کرتے تھے. حضرت نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ان کے ساتھ تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا, مجھ کو اس کا اجر دے گا, یہ نیت کر کے اگر کوئی انسان بھوکا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ رکھ دیتا ہے. قیامت کی جو سختی ہوتی ہے وہ دنیا میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ, برابر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہا کرو. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, جنت کا دروازہ کس چیز سے کھٹکھٹایا جائے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھوک اور پیاس سے کھٹکھٹاؤ. دنیا میں بھوکے اور پیاسے رہو, جنت کے راستے تمہارے لیے آسان ہے. نبی پاک علیہ السلام, اور آج دیکھیں دنیا سائنس کہہ رہی ہے کہ جو انسان بھوک کو برداشت کرتا ہے وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, ایک مرتبہ حضرت جحیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ڈکار آیا. نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں بہت سیر ہو کر یعنی بہت زیادہ کھاتا ہے وہ شخص قیامت کے دن بھوکا ہو. نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے, ایک خالی ہوا کے لیے بھی رکھا کرو. لیکن ہمارے پاس اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. جب تک کہ آخری نوالا جانے کی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہم اتنا کھاتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں سیر ہو کر کھا لیتا ہے اس کے لیے پھر آخرت میں نعمت ملنا بڑی مشکل کی بات ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ تم بھوک اور پیاس سے اپنے نفس سے جہاد کرو, کیونکہ یہ جہاد کفار سے جہاد کرنے سے زیادہ بڑی جہاد. اپنے نفس سے جہاد کرنا, میدان جنگ میں تلوار لے کر جانا اور کافروں سے لڑنا, اس سے بڑا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ افضل ترین شخص کون ہے, یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ مقام والا شخص کون ہے جس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہو؟ نبی پاک نے فرمایا کہ جو تھوڑا کھائے, تھوڑا سوئے, تھوڑا ہنسے اور تھوڑے کپڑے پر قناعت کرے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے, وہ سب سے افضل ترین شخص ہے. تھوڑا کھائے, تھوڑا سوئے, تھوڑا ہنسے,
تھوڑے سی چیزوں پر قناعت کر لے، برداشت کر لے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اس کا مقام لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے یہی سوال کیا۔ 3 مرتبہ وہ صحابی رسول نے اللہ کی قسم کھائی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ کو محبوب رکھتا ہے، تو پھر تیار ہو جا فقر و فاقے کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہا، کیونکہ جو مجھ کو محبوب رکھتا ہے فقر و فاقہ بہت جلد اس کی طرف آتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف اگر تنگی آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام سے قریب ہونے کا سبب بنتی ہے۔ بس چاہیے وہ انسان اس پر راضی رہے اور صبر کرتا ہوا اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کیا یہ جو معاملہ تھا، یہ حدیث مبارک حضرت فاطمہ کے سامنے تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو آپ اٹھا کر پڑھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں مسلسل 3 دن تک کبھی روٹی نہیں بنی۔ ایک دن بن جاتی تو کئی دن تک فاقے ہو جاتا۔ مسلسل 3 دن، روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں مسلسل روٹی پکتی رہی۔ ایسا دور نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا نے دیکھا۔ پھر جب آپ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے آپ کی شادی ہوئی، جب آپ گئی تو کئی دنوں تک آپ کے گھر میں فاقہ رہا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک دن کا فاقہ تھا، دوسرے دن کچھ اناج لایا گیا، اس پر روٹی پکائی گئی اور ادھر حضرت مولا کائنات نے کھایا، حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے کھایا۔ جب حضرت فاطمہ کھانے کے لیے بیٹھ رہی تھی، دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی اور فرمایا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اے رسول اللہ کے گھر والوں، کیا میرے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضرت امام حسن سے کہا کہ لے جاؤ اور فقیر کو دے دو مانگنے والے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اے امی جان آپ 1 دن سے بھوکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ندا دینے والا فقیر کہہ رہا ہے کہ وہ 2 دن سے بھوکا ہے، ہم اور بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم 1 دن کے بھوکے ہیں، وہ 2 دن کا بھوکا ہے، وہ ہم سے زیادہ مستحق ہے، اس کو دے دو۔ یہ معاملہ، یہ قناعت پسندی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ یہ باتیں ہم اپنے گھر والوں کو سنائیں گے، یہ باتیں ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سنائیں گے تو ان کے پاس بھی یہ عادت آئے گی۔ آج دیکھیں گھر میں جو فتنے فساد برپا ہو رہے ہیں، معمولی بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی بات پر ہے کہ وہ پیسے نہیں دیتے، سامان نہیں لاتے، اسی بات پر اگر یہ سیرت ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجائیں گے تو یہ قناعت پسندی ان کے پاس آئے گی۔ اگر وہ کل شوہر کے گھر میں بھی جائے، اگر کوئی معاملہ درپیش ہو جائے تو ان کو یہ سیرتیں ان کے سامنے ہوگی کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے، ان کے پاس بھی یہ معاملات پیش آتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ کے پاس آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک بہترین کپڑا آیا تھا، تو حضرت فاطمہ کو آپ نے پیش کیا تو آپ کے پاس 2 لباس ہو گئے، پرانا تھا ایک نیا تھا۔ فقیر آیا، دستک دی کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، میرے کپڑے پرانے پھٹ گئے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی کپڑا ہو تو مجھ کو دے دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ میں اپنا پرانا لباس اس فقیر کو دے دوں۔ جب آپ کو نکال کر لے کر آئے، پھر ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا جو اصل مزہ ہے اس کو جب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت فاطمہ کو یہ خیال آتے ہی آپ گئی، وہ پرانا لباس رکھ دیا، نیا لباس لا کر اس فقیر کو دے دیا۔ ایسی قناعت اور ایسا معاملہ لوگوں کو عطا کرنے کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا کہ اپنے پاس کچھ نہ رہ جائے لیکن لوگ اس سے سیر ہو جائے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ یہ فائدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھا کرتی تھی۔ آج 20 جمادی الثانی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا یوم ولادت ہے۔ ہمارے گھروں میں جمعہ کے دن خصوصاً فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کر اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، کیونکہ 2 دن کے بعد آپ کا یوم وصال ہے، دونوں کی مناسبت سے فاتحہ کریں۔
جن کے پاس فاتحہ ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ نام لے کر شامل کر لیں، جن کے پاس نہیں ہوتی ہے آج کل پرسوں کبھی بھی اہتمام کر دیں، کر کے دونوں حضرات کے نام سے آپ فاتحہ کریں، کیونکہ ان کے نام سے لوگوں میں تقسیم کرنا یا اپنے گھر والوں کو ہی کھلانا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے محبت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔